مجھے اب آ کے احساس ہوا ہے اماں پاپا کے بعد کہ نہیں بھائی کوئی آپ کا نہیں، نو. اور تب ہوگا کوئی آپ کا جب آپ کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کب ہوگا آپ کا. آپ کو اس کو آزمانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو اس پہ اندھا یقین ہے. نہیں کرو اندھا یقین, کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. کیوں ہے اندھا یقین, کیوں کرنا ہے اندھا یقین؟ آزماؤ انسانوں کو, اب انسانوں کو آزماؤ, اس کے بعد کرو. آپ اپنا آپ انویسٹ کرتے ہو, اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہو, اپنی چیزیں انویسٹ کرتے ہو, اپنی زندگی انویسٹ کرتے ہو, اور وہ بدل جائے. آپ کیا کرو گے؟ آپ نے تو کر لیا نا اندھا یقین, تو نہیں کرو اندھا یقین. کیوں کرنا ہے اندھا یقین؟ اچھا ویسے آئی تھنک جب آپ کسی انسان کو یہ بات بتاتے ہو یا جتاتے ہو کہ مجھے تم پہ اندھا یقین ہے, تو پھر واقعی آپ کو اندھا بنا کے جاتا ہے. ہاں, پھر تو پروف دے گا کہ اچھا آپ کو مجھ پہ اندھا یقین تھا. چلیے پھر آپ تھوڑا ٹیسٹ کریں اس کو اندھا ہونے کا, آپ تھوڑا مزہ لیں اس چیز کا. یہ ہوتا ہے, یہ تو لوگوں کی بیماری ہے, ایسا ہوتا ہے. میں تو اپنے دل کی بڑاس نکال رہی ہوں یہاں پہ. لیکن آئی تھنک کبھی کبھی دل کی بڑھاس نکال لینا, یا آپ کسی سے جب بات کرتے ہو نا, تو وہ صرف آپ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی تھیراپی کا کام کر سکتی ہے. مائٹ بی کوئی انسان جو ہو وہ اس فیز سے یا شاید اس سے بھی ورسٹ کیس سینیریو سے گزر رہا ہو, آپ کی بات سن کے اس کو اسٹرینتھ مل جائے, اس کو پاور مل جائے, اس چیز سے لڑنے کی طاقت مل جائے. میں ایک میسج جو لوگوں کو آج کل کی ہماری جو میرے لارڈ کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو دینا, آپ کو بھی, آپ بھی ینگ ہی ہیں, مطلب ہم سبھی ایک ہی تھینک یو, آپ نے مجھے ینگ نا. نہیں آپ ہیں, آپ کیا ہو گیا, آپ تو مطلب ہم وہ ینگ لوگ ہیں جن کے دل لگ جاتے ہیں, دل ٹوٹ بھی جاتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی کوئی پسند آ گیا, کوئی نہیں آیا, کسی کو اچھا لگا, کسی کو نہیں لگا. میں ایک ریلیشن شپ ٹپ دوں گی یہاں پہ اپنے گھٹیا ایکسپیرئنس سے, کہ کسی کو نا اپنے بغیر اس کو یہ نہیں بولا یار ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ابھی میں یہ کر رہا ہوں, ابھی میں وہ کر رہی ہوں, ابھی میں یہاں پہ تھی. دیکھو آپ اس کو خود سکھا رہے ہو اپنے بغیر رہنا, خود سکھا رہے ہو. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس تو ہے نا, وہ تو آپ ہی کے لیے بیٹھا ہے. اب ایسا نہیں ہے اگلا بندہ ویلا ہے, نہیں, وہ بھی بیچارہ 100 کام کر رہا ہوگا, لیکن اس کے لیے پھر بھی آپ امپورٹنٹ ہو. پرائیورٹیز. ہاں, اور آپ کو جی ابھی مجھے یہ کرنا, ابھی میں یہ کر رہا ہوں, ابھی میں یہ کر رہا ہوں, نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے, میں یہ بات کمپلیٹ کروں گی کہ اگر آپ نے اس کو پہلے اس کو ایک ٹائم دیا کہ اچھا ابھی میں یہ کر لوں, پھر میں کرتا ہوں, اچھا میں یہ کر لوں, میں یہ کرتا ہوں, تھوڑا یہ, اس کے بعد اس کو عادت ہو گئی. ایک ٹائم بعد اس نے آپ کو کہنا چھوڑ دیا کہ مجھے ٹائم چاہیے. پھر آپ گلا کیسے کر سکتے ہو کہ آپ مجھ سے دور ہو گئے؟ آپ نے خود کیا اس کو دور, آپ نے خود اس کو آپ اپنے بغیر رہنے کی عادت ڈال دی, آپ نے خود اس کو یہ ٹائم اسپیس دیا کہ وہ پیچھے ہو جائے. پھر آپ یہاں پہ یہ بلیم کرو گے کہ اس کو تمہیں مجھ سے سچا پیار ہوتا تھا, تم ایسے جاتے ہی نہیں یا جاتے ہی نہیں. کیوں نہ جائیں بھائی؟ آپ اگلے بندے کو, ابھی یہ کہاں دنیا آج کل کہاں ایگزسٹ کرتی ہے کہ یار آپ اس کو جوتی پہ لکھو گے اور وہ آپ کے لیے کھڑا رہے. کیوں کھڑا رہے؟ کون سے وہ 19ویں صدی کا پیار لے کے بیٹھے ہیں آپ؟ ہاں کون سا پیار ہے یہ؟ نہیں, پیار وہ ہوتا ہے جہاں پہ رسپیکٹ ہو. رسپیکٹ کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کو اس کو عزت دینی ہے اور اس کو اس کا ٹائم دینا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف لڑکے جو ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لڑکیاں آلویز ڈیمانڈنگ ہیں کہ لڑکے ٹائم دیں. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے, یا میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے, اب لڑکیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور لڑکے بیچارے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. ہاں ایسا ہے کچھ رشتوں میں, کچھ جگہوں پہ ایسا ہے. اچھا ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ایک جہاں سے اس کو میں بھی اسی کیٹیگری میں اپنے آپ کو گنوں گی کہ ایک جگہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو نا وہ کروا لیتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے, اس کے چکر میں دوسرے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں کہ شاید یہ بھی ویسا ہے. اب قصور پچھلے والے کا تھا کہ اس نے آپ کے دماغ میں ساری انسیکیورٹیز ڈال دی. اب آپ وہی ساری چیزیں اگلے والے پہ اپلائی کر رہے ہو, اور وہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے, دونوں کر رہے ہیں. اور اچھا اس کا بڑا سادہ سا جواب دیتے ہیں, میں نے اب جو سبق سیکھا ہے نا وہ میں اگلے کو سکھا کے چھوڑوں گا. ابے کیوں سکھانا ہے, کیوں سکھانا ہے آپ کو؟ آپ کون سے رشتے دار امی ابو ہیں آپ کو سکھانا ہے؟ کیوں سکھانا ہے آپ کو؟ تو یہ ہے تھوڑا سکھانا ضروری لگتا ہے نا ان لوگوں کو, لگتا ہے کہ زندگی بہت فالتو ہے, کرنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں یار ٹھیک ہے, آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ کرو, میری جان چھوڑو بس, مجھے بحث ہی نہیں کرنی کسی سے. اکیلے رہنا کیوں پسند ہے؟ میں بچپن سے نہیں ہوں. اچھا. کیونکہ یہ تھا کہ بابا اپنی جاب پہ ہوتے تھے, زاہد میرا بھائی جو ہے وہ اپنے کاموں میں ہوتا تھا. میں کبھی آئی کالج سے, اسکول سے جب بھی آئی, آ کے اپنے کمرے میں کھایا پیا, اکیڈمی یا ٹیوشن یا اپنی باقی چیزوں میں بزی, تو میرا زیادہ ٹائم اکیلا ہی گزرتا تھا. تو وہ اتنی عادت ہو گئی کہ اب میں تھک جاتی ہوں جب زیادہ لوگ پاس ہوتے ہیں. اب
آئی تھنک عادت کی بھی بات ہوتی ہے, جب آپ جس چیز میں عادی خود کو کر لیں. ہمارے نا میرے بھائی کی جب شادی ہوئی نئی تو میری بھابھی گھر پر آئی اور مجھے عادت تھی, میں کام سے آئی ہوں, میں نے کہا کہ مطلب کھانا وانا کھایا اور سیدھا کمرے میں, تو میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی. اچھا کیا کر رہی ہو, کیسے ہو, میں ہاں میں بھی یہ کر رہی ہوں, میں کچن میں گئی تو اچھا یہ بناتے ہیں یہ کرتے ہیں. تھوڑے ٹائم بعد میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو تم جس فیملی سے آئی ہو وہاں پہ سب اکٹھے رہتے ہیں, میں اکیلی رہنا سیکھی ہوں, تو مجھے تھوڑی سی اسپیس دو, مجھے پرابلم ہے, مجھے تھوڑا ایڈجسٹ کرنے دو, کیونکہ ابھی ہم لوگ نئے بھی ایک گھر پہ ہم نے رہنا شروع کیا ہے نا, تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی. ابھی ٹھیک ہے, ابھی آؤ جاؤ کھاؤ پیو سب ٹھیک ہے. تب اسٹارٹنگ میں نے بولا ابھی تھوڑا مجھے جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گا تھوڑا سا مجھے ٹائم دو. تو وہی میرے والے آف کورس آئی تھنک کہ کسی پہ امپلیمنٹ کر دینے سے یا کروا دینے سے بہتر ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے, وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں مجھے ٹائم دو, میں ٹھیک ہو جاؤں گی, مجھے ٹائم دو. اور کوئی ریکویسٹ یا میسج ہمارے تھرو جو آپ دینا چاہ رہی ہو؟ بالکل نہیں, ایسا میسج تو نہیں, پر میں بس ایسے میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں نا احساس آ جائے. اچھا آئی ووڈ آسک کہ جو نئے سنگرز آ رہے ہیں یا اپنا نام بنانا چاہ رہے ہیں, کام ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مائٹ بی سنگنگ کو صرف پرسیو کر رہے ہوتے ہیں فیمس ہونے کے لیے, کچھ لوگ صرف پرسیو کر رہے ہوتے ہیں پیسوں کے لیے. تو کیا دونوں چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں؟ کیسے اچیو کریں, کیا کریں؟ دونوں آف کورس. جب آپ فیمس ہو گئے پھر پیسہ تو ساتھ ہی ہے نا, پہلے تو آپ کو کام کرنا ہے. جاتے آپ کہیں جی مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو, مجھے 2 لاکھ دے دو, مجھے 3 لاکھ دے دو, ایسے تو نہیں ہوئے گا. تو آپ کو پہلے کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, پیسہ خود بخود آتا ہے. آپ کو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے محنت کیا اور مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. مل جاتا ہے, تھوڑا صبر کر لیں, کوئی بات نہیں, کام پہ فوکس کریں. سنگنگ میں ایسا ہے کہ سنگنگ میں تو ابھی سوشل میڈیا ہو گیا نا اتنا, تو وہ تو بہت آسان ہو گئی چیزیں. آپ اپنی ویڈیوز لگائیں, پکچرز لگائیں, آپ کو ابھی تو لوگ ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ یار یہ اچھا گا رہا ہے اس کو اٹھا لو, ایسے ہو جاتا ہے. تو سنگنگ میں آگے آنا آسان ہے, لیکن اس کو کنٹینیو رکھنا اس لیے مشکل ہے کہ تھوڑا سا جب آپ جاتے ہو آپ کہتے ہیں اب میں ٹھیک ہوں, اب مجھے اس سے زیادہ نہیں کرنا, تو وہ ایک پرابلم. مطلب آف کورس وہی بندہ صرف آگے جا سکتا ہے جس کا یہ پیشن ہو, نہ کہ صرف آپ جیسے ہم نے پیسوں کی اس کی بات کی صرف اس کے لیے آ رہا, صرف پیشن والے ہی کنٹینیو کر پاتے ہیں. کیونکہ آئی تھنک آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن فال بھی دیکھنا پڑتا ہے, یا آپ بہت زیادہ اوپر بھی چلے جاتے ہو. ٹائم ہر وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا. اور آپ کو اگر آپ ایک دو جگہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نہیں ہو پائی آپ کی چیزیں ٹھیک, آپ کامیابی نہیں مل پائے سنگنگ میں یا کسی بھی فیلڈ میں, ایکٹنگ میں, تو کوئی بات نہیں, اگر آپ لگے رہیں گے تو مل جائے گی. میں اپنی بات بھی کروں تو مجھے اسٹارٹنگ میں بہت جگہوں پہ ایسے کہ نہیں تم نہیں کر پاؤ گی, نہیں اس کو میرا کام ہو کے نہیں ہوئے, مجھے موقع دے کے میرے سے وہ پروجیکٹ لے لیا گیا, ویسے بہت کچھ ہوا, تو میں لگی رہی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک دن آئے گا جب آپ لوگ خود مجھے کہیں گے اب تم کر سکتی ہو.